معزز طلباء نظام، عزیز ساتھیوں، آپ اس ادارہ مدرسہ ربیہ دارالعلوم کے ناظم صاحب دامت برکاتہ صاحب نسبت بھی بزرگ شخصیت ہے، متواضع شخصیت ہے، جو کچھ بھی باتیں آج اس سے متعلق درس کی ہیں وہ آپ کے ناظم محترم کا حسن زن ہے۔ بزرگان دین کا یہ مزاج رہا ہے اور یہ بات مسلم بھی ہے کہ بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، حسن زن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر انسان کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آج آپ حضرات کے سامنے پڑھنے والے طلباء ان سب کو اپنا ساتھی سمجھتے ہوئے اپنے ہی اساتذہ سے سنا ہوا سبق جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اس نیت سے سنا دے گا کہ مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ آج اس بھی آدمی کی طرح ایک طالب علم ہے، زندگی بھر آدمی کو طالب علمانہ سوچ کے ساتھ ہی جینا چاہیے۔ رسمی طلب تو چند سالوں کے لیے ہوتی ہے، حقیقی طلب تو زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے۔ رسمی طلب حافظ بننے تک کے لیے حافظ بننے کی طلب، عالم بننے کے عرصے تک کے لیے عالم بننے کی طلب، چاہے وہ 5 سالہ ہو، 7 سالہ ہو، 9 سالہ ہو، جو بھی نظام ہو، رسمی طلب رسمی عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ باقی حقیقی طلب تو موت تک کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف میں طلب کیسی تھی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ انسان کو جب پیاس لگتی ہے پانی کی طلب پیدا ہوتی ہے، پیاس نہ ہو پانی کا شوق نہیں آئے گا، اور پیاس کے بغیر جو پانی ملتا ہے اسے قبول بھی نہیں کیا جاتا۔ پیاس ہی نہیں، آپ کیا پلائیں؟ ابھی مولانا نے انکار کیا، پیاس ہی نہیں ہے تو کہاں سے قبول ہوگا؟ تو ایسے ہی علم کی طلب ہو تو علم کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کو بھوک لگے کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے طلب پیدا کرو اپنے اندر، طلب سے نعمت کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ بے طلبے کو دی جانے والی نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ اسی واسطے ہم سب کو طلباء کہتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں۔ صفت طلب ہم جب ہمارے اندر جب تک ہے، آپ عالم کورس کے بھی بچے ہیں، فارسی ہے، آپ آگے پڑھ لیں گے، اس میں مشتق جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں مشتق کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا حکم اس وقت تک رہے گا جب تک کہ مادے کا اثر موجود رہے گا۔ مثلا فاعل، آکل، حدیث میں آتا ہے اکرم العلماء، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے علماء کا مادہ ہے علم، تو اکریمو یہ حکم ہے، یہ حکم علماء کے اکرام کا اس وقت تک باقی رہے گا جب کہ مادہ علم موجود رہے گا۔ جب تک فلاں شخص عالم ہے اکرام کا حکم باقی رہے گا، مادہ علم ختم ہو گیا تو اکرام کا حکم ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہم طالب علم، طالب کا مادہ ہے طلب، جب تک ہمارے اندر طلب باقی رہے گی تو اس وقت ہم طالب علم کہلائیں گے۔ جس دن طلب ختم ہو گئی تو اس دن ہم طالب علم نہیں کہلائیں گے۔ تو طلب ہم میں ضروری ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہ کے بڑے عالم گزرے ہیں، کیسی طلب تھی؟ مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھے، مطالعہ کرتے 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 اتنے مشغول ہو گئے پڑھنے میں، مطالعہ کرتے ہوئے ہی انتقال ہو گیا، کتاب پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔
مرنے کے بعد، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا موت کی تکلیف کیسے گزری، جان نکلنے کی تکلیف کیسے گزری؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مطالعہ کرنے میں اتنا مشغول تھا کب روح نکلی پتہ بھی نہیں چلا، کب جان نکلی پتہ بھی نہیں چلا، موت کی تکلیف کا بھی اثر نہ ہوا، اتنا مشغول رہے پڑھنے میں۔ اب ہمارے طلباء کو یہ کہا جائے فون کے بغیر پڑھو تو بہت بھاری لگے گا، فون چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مدرسہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ 2023 میں کویت کی دارالقضا کی ایک رپورٹ عربی میں شائع ہوئی تھی، اس میں ایک کیس آیا تھا کہ بیوی مقدمہ دائر کی کہ شوہر مجھے فیس بک میں اپنا پیج اوپن کرنے نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں کھلا چاہ رہی ہوں، شوہر چھوڑنے تیار ہوں، فیس بک چھوڑنے تیار نہیں ہوں۔ سب سے حیرت ناک خبر تھی جسے العربیہ نے شائع کیا تھا کہ آج طلباء کا وہ حال ہے کہ فون چھوڑنے تیار نہیں، مدرسہ چھوڑنے تیار ہے۔ 10 مدرسے بدل لے گا، اسی مدرسے کا انتخاب کرے گا جہاں پر آزادی سے پڑھنے کا موقع ملے۔ پابندی کو بوجھ سمجھنے والا کبھی ایک پابند انسان نہیں بن سکتا، وہ آزاد انسان ہی رہے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طلب، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طلب کیسی تھی؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 30 سال مدرسے میں پڑھتے رہنے کے لیے تیار ہیں؟ بہت سے بچوں کے ماں باپ تو کہیں گے مول صاحب جلدی حافظ بنا دو ہمارے بچے۔ حافظ بنانے کی تمنا باپ کی ہے، محنت بچے کو کرنا ہے، تمنا ہے باپ لیے پھر رہا ہے۔ تو جس کو پڑھنا ہے اس کو بھی تو تمنا ہونا چاہیے، اس میں بھی تو طلب ہونا چاہیے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 30 سال امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھے، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، پھر بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر پڑھا بھی رہے ہیں، ادھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا تو یہاں شریف بھی ہو رہے ہیں۔ ایک دن سبق پڑھا رہے تھے، خبر پہنچی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سبق بند نہیں کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، سبق مکمل کیا۔ سبق کے بعد پھر بچوں کو سنایا کہ درمیان میں خبر پہنچی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ سبق بند نہیں کیا۔ ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم میں سے کتنے بچے نہیں ہیں اپنے ددیال اور ننیال کو کتنی مرتبہ مارتے ہیں حضرت جبرائیل اور اسرائیل سے زیادہ؟ نانی کا انتقال، دادی کا انتقال، کتنی مرتبہ دادی کی موت کا سہارا لے کے چھٹی لیا، کتنی مرتبہ نانی کی موت کا سہارا لے کے چھٹی لیا۔ یعنی چھٹی اتنی اہم ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو بار بار مارتے ہیں۔ حضرت اسرائیل نے ایک بار مارا ہوگا، ہم کئی بار مارتے ہیں۔ وہاں حال یہ ہے کہ سبق تک بند نہیں ہوا، بیٹے کی موت کی خبر سنتے اور پھر گھر پہنچے، غسل دیا، کفن پہنایا اور مدرسہ لائے، جنازے کو، جنازے کی نماز پڑھی، جنازے کے ساتھ بیٹے کے جنازے کے ساتھ مدرسے کے گیٹ تک ساتھ چلے اور پھر گیٹ پر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ لے جا کے دفن کر دیں، میرے سبق کا ٹائم ہو رہا۔ بیٹے کو دفنانے قبرستان تک نہیں گئے، کس وجہ سے نہیں گئے؟ میرے سبق کا ٹائم ہو رہا۔ سبق کی خاطر جنازے میں قبرستان تک جانا بھی گوارا نہیں ہے، تو کس کو ترجیح دیا؟ کس پر؟ آدمی کو طلب ہوتی ہے تو شادیوں کا شوق، پینشنوں کا شوق، ہماری خلیری بہن کی شادی ہے، چچیری بہن کی شادی ہے، ممیری بہن کی شادی ہے، وہ رشتے جو نامحرم ہیں جنہیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اس کا شوق ہمیں پڑا ہے جس کی وجہ سے قرآن کا سبق چھوڑ کے جا رہا ہے۔ باپ مانا لے جانے کے لیے، اس رشتے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس میں شریک ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قربانی دینے والے ابتدا مجاہدوں اور قربانیوں سے ہوتی ہے،
انتہا فتوحات پر ہوتی ہے. جس کی ابتدا مجاہدوں سے ہو اس کی انتہا فتوحات پر ہوتی ہے. اور جو آدمی جھکنے اور دبنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اسے ابھرنے کا بھی حق نہیں ہوتا. جو مرنے کے ڈر سے میدان جہاد میں آنے تیار نہیں ہوتا اسے جینے کا بھی حق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر دن مرتے رہتا ہے. آج اس کے ڈر سے مرے گا، کل قانون کے ڈر سے مرے گا، کل کسی اور ڈر سے مرے گا. جسے جینا ہو اسے کہا جاتا ہے پہلے مرنا سیکھ لو تب تمہیں جینا آئے گا. اسی واسطے صحابہ کو دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ میدان جنگ میں ایسے کود جاتے ہوئے کہ موت سے وہ مقابلہ کر رہے، موت انہیں دیکھ کے بھاگ رہی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کے جنازے پر درسگاہ میں درس کو ترجیح دی. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بار فلائٹ کے سفر میں تھے تو امریکہ کے ایک بہت بڑا مشہور سائنسدان یا مشہور کسی اور شعبے کا فلائٹ میں بیٹھے ہیں. اچانک اناؤنس ہوا کہ فلائٹ کا گیئر جو بھی ہے کام کرنا بند ہو گیا، اب یہ ہماری موت کا وقت ہے، اب سب حضرات اپنے اپنے حساب سے اللہ کو پکارنے میں لگ جائیں. تو حضرت مولانا منظور نعمانی فرماتے میں نے دیکھا امریکی انگریز بڑے اطمینان کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے. تو میں نے اس کے قریب جا کے پوچھا، سب لوگ چیخ و پکار رہے ہیں، اللہ کو بلا رہے ہیں، اپنے عیسیٰ مسیح کو پکار رہے ہیں، اور تم بڑے اطمینان سے کتاب میں پڑھنے میں لگے ہو. تو وہ انگریز کہنے لگا مرنا جب طے ہی ہے تو یہ چیخ و پکار کرتے ہوئے مر رہے ہیں، میں پڑھتے ہوئے مر رہا ہوں، کون سا بہتر کام ہے؟ مرنا تو سب کو ہے، جب مرنا ہی ہے تو پڑھتے ہوئے مر جاؤں گا. حضرت مولانا منظور نعمانی لکھتے ہیں مجھے اس کے شوق پر تعجب ہوا، موت پر وہ پڑھتے ہوئے مرنا چاہتا ہے. اور یہ چیز انگریزوں کے پاس نہیں ہے. ہمارے اکابرین میں سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاذ گزرے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا آپ کی آخری خواہش کیا ہے کہ جب آپ کی موت آئے تو کس حالت میں موت آئے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ جب میری موت آئے تو کتاب میرے ہاتھ میں ہو اور میرے سینے پر موجود ہو، میں پڑھتے ہوئے انتقال ہو جاؤں، یہ میری تمنا ہے. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا انتقال بھی ایسے ہی ہوا کہ لیٹے لیٹے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اسی حالت میں انتقال کر گئے. تو طالب علم میں سب سے پہلے سچی طلب ہونا چاہیے. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے جب حضرت کی گھر والی کا انتقال ہو گیا، ادھر اوجز المسالک کی شرح لکھنا ہے، حدیث کی بہت معتبر کتاب کی شرح لکھنا ہے، تو لکھنے کی مصروفیت اتنی رہی کہ رات کے کھانے کا دھیان نہیں رہتا. کئی مہینوں تک رات کا کھانا نہیں کھائے. بہن کو پتا چلا کہ میرا بھائی رات کا کھانا چھوڑ دیا لکھنے اور پڑھنے کی مصروفیت سے، تو بہن اہتمام سے مغرب کے بعد عشاء کے بعد آ کر اپنے ہاتھوں سے روٹی توڑ کر سالن میں ڈبا کر شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا کھلاتی اور وہ اپنے لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے. 12-1 بجے 2 بجے جب لکھ کر فارغ ہوتے تب بھوک لگتی تو پھر بولتے بھائی میرے رات کا کھانا لاؤ، تو بہن بولتی کھلا کے 4 گھنٹے ہو گیا. یعنی پڑھتے لکھتے ہوئے کھانا کھا بھی لیا، دھیان بھی نہیں رہا، پڑھنے میں اتنی مصروفیت رہی. حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی زندگی کے بارے میں، دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے ہوئے سردی کے دنوں میں بچے لحاف اوڑھتے ہیں سردی سے بچنے، وہاں روئی کا لحاف آتا ہے، اور گرمی کے دنوں میں کرتا نکال دیتے ہیں، اوپر چھت پہ بیٹھ جاتے ہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں سردی کے دنوں میں پانی کے ٹب میں کھڑے ہو کے پڑھتا تھا تاکہ نیند نہ آئے.
اور گرمی کے دنوں میں لحاف اوڑھ کے پڑھتا تھا، پسینہ نکلتا رہے تو نیند نہ آئے، ایسی طلب سے پڑھا۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، جب پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند آئے 2 روٹی اور 1 سالن ملتا، اتنے میں ہمارا ایک ساتھی بھی آ گیا پڑھنے کے لیے، اس کا داخلہ نہیں ہے، وہ میرے ساتھ دسترخوان میں شریک ہو گیا، تو 1 روٹی میں کھاتا 1 روٹی وہ کھاتا، دن بھر 1 روٹی پہ اکتفا کرتے، اور کبھی کبھی سالن کم پڑ جاتا تو ہم مارکیٹ سے پھینکی ہوئی سبزی لا کر اسے سالن میں ملا کے کھا لیا کرتے۔ تو مارکیٹ میں پھینکی ہوئی سبزی کھا کر پڑھ رہے ہیں لیکن تعلیم نہیں چھوڑ رہے۔ تو طلب چاہیے جس آدمی کو جیسی شوق اور طلب ہوتا ہے، اس کے لیے مجاہدے برداشت کرنا آسان ہے، اس کے لیے گھر چھوڑنا آسان ہے، اس کے لیے گھر مدرسے کی روٹی، مدرسے کا چاول، مدرسے کا سالن کوئی عیب نہیں لگتا، کیونکہ اس کی منزل کوئی اور ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ کامیابی ایک مستقل سفر ہے، کامیابی ایک منزل نہیں ہے، یہاں تک پہنچ گئے بس کامیاب ہو گئے، نہیں، کامیابی مستقل سفر ہے، جاری رکھنا پڑے گا۔ حافظ بن گئے کامیاب ہو گئے نہیں، حافظ کے بعد اور ایک منزل ہے، عالم ہے، عالم کوئی اور منزل نہیں ہے، اس کے بعد اور ایک منزل ہے۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، کامیابی کسی منزل پہ رکنے کا نام نہیں ہے۔ یہاں تک پڑھ لیا بس ختم ہے۔ جو ایسا سوچ کے رک جاتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، میں پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ میں فارغ ہو چکا ہوں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا کہ ایک مرتبہ کسی عرب ملک میں کتابوں کا میلہ لگا، تو ایک عربی کتاب کی تلاش تھی جسے حضرت خریدنا چاہتے تھے، تو اس کتاب پہ نظر پڑی، قریب پہنچنے تک ایک دوسرا آدمی اٹھا لیا، تو حضرت کھڑے ہو کے دیکھنے لگے اور دل میں دعا کرنے لگے، اللہ یہ رکھ دے تو میں اٹھا لوں، کیونکہ جب تک ان دونوں کا معاملہ ختم نہ ہو تیسرے کو دخل دینا احکام بیع کے خلاف ہے، دوسرے کو دخل دینا حدیث میں منع ہے۔ بالآخر وہ نہیں رکھا اور کتاب کی قیمت دے دیا، تو میری بے چینی پڑی، تو میں نے اس سے روک کر کہا کہ بھائی تمہیں یہ کتاب کس فن کے بارے میں معلوم ہے؟ اس کے حلیے شلیے سے لگ رہا تھا کہ یہ نہ کتاب کا فن جانتا ہے نہ موضوع جانتا ہے، پھر کتاب کو خرید رہا ہے۔ تو مجھے بے چینی پڑی تاکہ اسے معلوم کر کے اس کا وہ ڈیل کینسل کرا کے میں وہ کتاب خریدوں۔ وہ شخص کہنے لگا یہ کتاب کس موضوع پر ہے، کس فن کے بارے میں ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن میرا خاندانی پیشہ شیوا یہ ہے، ہم باپ دادا ہمیشہ کتابوں کا اہتمام کرتے ہیں، لائبریری جمع کرتے ہیں اپنے گھر میں تاکہ ہماری نسل بھی کتابوں کی شوقین بنے۔ تو پوری لائبریری بھر گئی، ایک خانے میں اس کتاب کے سائز کی برابر جگہ خالی ہے، وہاں فٹ کرنے کے لیے خریدنا ہو بس۔ حضرت فرماتے ایک طرف کتاب جانے کا جہاں غم رہا، وہاں کتاب کے شوقین کو دیکھ کر بھی خوشی ہوئی کہ اس زمانے میں بھی ایسے کتاب کے شوقین ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں جوتے چپل چھوڑنے کے اسٹینڈ ہیں لیکن کتابیں رکھنے کا اسٹینڈ نہیں۔ اپنی اولاد کو ہم جب مر کے جاتے ہیں تو یہ جاہل باپ مرا ہے، کوئی پڑھنے لکھنے والا باپ نہیں مرا۔ تو پڑھنے کا شوق بچپن سے لے کر 55 تک ہر زمانے میں پڑھنے کا شوق، پڑھنے والے بھی کچھ کارنامے انجام دیتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیجیے APJ عبد الکلام، کتنی مرتبہ ان کی شادی طے ہوئی اور کتنی مرتبہ کینسل ہوئی۔ آدمی کسی مقصد پہ لگا ہے، باقی سب چیزیں ان کے لیے آسان ہے چھوڑ دینا۔ یہ تو انڈیا کے لحاظ سے ایک مثال ہے APJ عبد الکلام کی، ورنہ تو مستقل علماء نے کتاب لکھی ہے العلماء العذاب الذین رجحوا العلم علی الزواج، وہ کنوارے علماء جنہوں نے علم کو شادی پر ترجیح دی ہے، شادی نہیں کیا علم کی خاطر۔ سب سے مشہور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلم شریف کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کبھی شادی نہیں کی ہے علم کی خاطر۔ شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو وہ علماء ہیں جو علم کی خاطر شادی تک کرنے تیار نہیں ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کی شادی کی خاطر مدرسہ چھوڑنے تیار ہے۔ بہن کی شادی، فلاں کی شادی، ان کی شادی۔ اس لیے طلب ہمارے اندر سب سے زیادہ شوق ہو پڑھنے کا،
شوق سے پڑھنے والا، طلب سے پڑھنے والا طالب علم آج نہیں تو بہر صورت کامیاب ہو جائے۔ پیاسے آدمی کو کوئی نہ کوئی پانی پلا دیتا ہے، بھوکے آدمی کو کوئی نہ کوئی کھلا دیتا ہے۔ ایسے علم کے طلب والے کو کہیں نہ کہیں سے اللہ علم نواز ہی دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا طالب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔